واقعہ معراج امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری میں جتنا سفر کیا ہے وہ عروج کی طرف کیا ہے، وہ فتح کی طرف کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہر قدم اٹھایا ہے تو وہ جد و جہد ہے، وہ کامیابی ہے، وہ آگے بڑھنا ہے، وہ عروج ہے۔ وہ 1 2 3 صحابہ سے بات شروع ہوئی، پھر حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، پھر حالات کا یہ رنگ ہوا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، پھر وہ عروج ہوا، وہ 23 سالوں میں وہ انقلاب آیا، آگے بڑھنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، عروج کی طرف جانا۔ وہ وقت آیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، محبوب آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد آئی، فتح حاصل ہو گئی، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی، عروج ہے، کمال ہے، ترقی ہے، آگے بڑھنا، جد و جہد کرنا۔ امت آج بیٹھ کے سوچ رہی ہے کہ ہم نے کوئی محنت ہی نہیں کرنی، ہم نے آگے نہیں بڑھنا، ہم نے کسی ایجاد کی طرف توجہ نہیں دینی، ہم نے ترقی کا کوئی رستہ اختیار نہیں کرنا۔ یہ ایک ایجاد کر کے ہمیں دی گئی ہے نا موبائل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کمر ٹیڑھی کر لیں لیٹ لیٹ کے موبائل دیکھ دیکھ کے۔ ہمیں تو دیکھنا چاہیے تھا کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، ایجادات بڑھ رہی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، مسلمانوں کو آگے جانا ہے، اور کس طرح کر کے فروغ دین کے لیے ان ساری چیزوں کو استعمال کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کر کے اپنے دین کو فروغ دینا ہے، آگے بڑھنا، امت کا سر اونچا کرنا ہے۔ لیکن امت ہے کہ وہ بار بار پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، بار بار کمزوری دکھاتی جا رہی ہے، بار بار ہم ہے کہ ہمارے قدم لڑکھڑاتے ہیں، ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں، ہم آگے قدم ہی نہیں اٹھاتے۔ معراج ہمیں بتاتا ہے کہ امت تو نے عروج حاصل کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے یہ رسول تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں، یہ شانوں والے رسول تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے واقعہ معراج کیا بتاتا ہے ہمیں؟ نبی پاک نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت کرائی ہے۔ جس طرح نبی کریم نبیوں کے امام ہیں، یہ امت امتوں کی امام ہے۔ اس نے امامت کرنی ہے، امامت، ترقی، عروج، جد و جہد، آگے بڑھنا۔ ملت کے جوانوں، واقعہ معراج تمہیں بتاتا ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہیں کوشش کرنی ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز، جد و جہد کریں۔ میرا مالک بڑا کریم ہے، جو اس کی جانب بے قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کر لے۔ آپ کوشش تو کریں، ہمت تو کریں، جد و جہد تو کریں، آپ آگے تو بڑھیں۔ اقبال کہنے لگے وہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ واقعہ معراج ہمیں بتاتا ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی، کریں گے انشاءاللہ۔ جو شخص جس حد تک اپنے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے، دین کے لیے جد و جہد کر سکتا ہے وہ کرے، وہ آگے بڑھے، ہمت کرے، 2 2 4 4 لوگوں کا بازو تھامے، سہارا بنے، لیکن عروج کی طرف بڑھے۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں جدید حالات کو دیکھو، سیکھو، ٹیکنالوجی کی طرف بڑھو، علم کی طرف بڑھو، شعور کی طرف بڑھو، بیٹھے نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ نے عظمتوں والے محبوب عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم بھی بڑا عظیم ہے، حضور کے معجزات بھی بڑے عظیم ہیں، کمالات بھی بڑے عظیم ہیں، فضائل، شمائل، خصائل۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جس زاویے، جس سمت سے
عطا فرمایا ہے تو عظیم ہی بنایا ہے، لیکن قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب بے شک آپ کے اخلاق بھی بڑے ہی عظیم ہیں، آپ عظیم خلق پر ہیں، عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ ایک ہوتی ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق۔ خلق کہتے ہیں انسان کی ظاہری تخلیق کو، اس کی ظاہری خد و خال کو، صورت کو، اور خلق کہتے ہیں اس کے باطنی اوصاف کو، اس کی سوچ کو، اس کی نرم دلی کو، اس کے اچھے جذبات کو، اس کے خلوص کو، اس کی عاجزی کو، اس کی محبت کو، اس کے للہیت کو، اس کے باطن کے اندر جو لوگوں کے لیے اچھے جذبات ہوتے ہیں، اس کو خلق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو خلق عطا فرمائے وہ بڑی عظیم عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے اندر جو کمالات تھے وہ ذرا انفرادی تھے۔ ہمارا آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ نہ اقتصادی ہے نہ معاشرتی ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اخلاقی مسئلہ ہے۔ قومیں، ملتیں، قبیلے جب اخلاق چھوڑ جاتے ہیں اور جب وزاداری چھوڑ جاتے ہیں اور جب عظمت کردار چھوڑ جاتے ہیں تو وہ خود بخود بیک ہونے لگتے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بام عروج پر ہوتے ہیں، آگے نکلتے ہیں، لیکن اپنی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے وہ پستیوں کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ اخلاقی مضبوطی اپنی طبیعت میں پیدا کرے۔ بہت سارے دوست لوگوں سے پیار کرتے ہیں لیکن بعد میں جب وہ ان کا اخلاقی رویہ دیکھتے ہیں تو خود بخود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دوست کا ہونا، احباب کا ہونا، ایک اپنے قریبی لوگ بھی، بہن بھائی بھی اور اولاد بھی انسان کی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے اس سے پیچھے ہو جاتی ہے۔ جب تک رویے میں، مزاج میں اخلاقی بلندی پائی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، جس کی عادات زیادہ عمدہ ہیں، جو عظمت کردار کا حامل ہے۔ مزاج میں وفاداری ہونی چاہیے، مزاج میں خیر خواہی ہونی چاہیے۔ انسان بعض لوگوں کے لفظوں میں عاجزی ہوتی ہے، ویسے وہ عاجز نہیں ہوتے، ملتے بھی جھک کے ہیں، لیکن ویسے عاجز وہ کہتے ہیں میں نے شیشے میں اتار لیا ہے، میں تیز آدمی ہوں، دیکھا میں نے اس کو بھی قائل کر لیا ہے۔ وہ لفظوں کے لحاظ سے، جھکاؤ کے لحاظ سے عاجز ہوتے ہیں، فی نفس سے ہی عاجز نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ جملے کے لحاظ سے، اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے، آؤ بھگت کے لحاظ سے خدمت گزار ہوتے ہیں، ویسے وہ خدمت گزار نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے جملے ترتیب دے کے کسی کو قائل تو کر لیتے ہیں، اس کو اپنی ہمدردی کا اظہار تو دلاتے ہیں، اشک شوئی تو کرتے ہیں، تسلی تشفی تو دیتے ہیں، ویسے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ ویسے وہ بڑی اچھی دھیمی باتیں کر کے کہیں گے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، تو پریشان نہ ہو، تو ٹینشن نہ لے، میں تیرے ساتھ ہوں، پر نہیں نہ ساتھ ہوتے یار۔ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا، ساتھ ہی تھا بندہ پر میں لوگوں کے ہجوم میں بھی اکیلا ہی تھا۔ اپنے اخلاقی رویے میں، خلق میں، مزاج میں، یعنی ڈھل جائے طبیعت انسان کی، اس کے رویے عمدہ ہو جائے اور یہ کام کشید نہ کرنا پڑے اسے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے خلق کا معنی یہ ہے کہ اچھے کام کرنے میں تکلیف نہ اٹھانی پڑے، خلق کا معنی یہ ہے کہ اچھے کام خود بخود بندے سے ہونے شروع ہو جائے، وہ خود بخود اچھے کاموں کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو جائے، توجہ ہو جائے، اس کا مزاج بن جائے۔ یہ کب ہوتا ہے، کس وقت ممکن ہوتا ہے؟ جب آپ ہر وقت کی اخلاقی بلندی حاصل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ حضور کے مزاج میں اخلاق۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ایسی حرکت کرتے ہیں، ہوتے ہیں لوگ جو ایسی حرکت کرتے ہیں کہ سخت رد عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بندے کا دل کرتا ہے نیرا ڈانٹے نہ،
डंडा भी पकड़ ले, करते हैं बाजों का बात दोस्त ऐसे काम। और फिर एक और बड़ा खतरनाक रवैया होता है। आपको पता है इस्लाम ने सबसे ज्यादा नापसंद किसे किया? गीबत को। आप किसी के खिलाफ, किसी के कबीले घर के खिलाफ किसी कोने में खड़े होकर बात करें, पहुंचाने वाले पहुंचा देते हैं। जो मजे लेके सुनता है वो मजे लेके पहुंचाता भी है। ये पक्की बात है। जिसने आपको टाइम दिया ना सुनने का, वो बाज नहीं आएगा, वो पहुंचाएगा भी। आप की अखलाकी कमजोरी नजर आ जाएगी, वाजे हो जाएगी। आप सामने वाले, अच्छा कुछ लोग मजादार होते हैं, उन्हें पता चल जाता है बंदा ठीक नहीं, लेकिन फिर भी वो कबूल करें तो इसका मतलब है वो बंदा आला ज़रफ़ है जिसने रखा हुआ है। तो ये समझते मैं चालाक हूं, मैं अपनी तेजी के साथ गुजारा कर रहा हूं। वो आला ज़रफ़ है जिसने इतना कुछ पता होने के बावजूद भी तेरे लिए कोई लफ्ज, वो बंदा बाइखलाक है, बामुरव्वत है, वफादार है, वफादार है। तो मेरे अजीज, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन अखलाक की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है जिनमें लोग बचते नहीं कि ये काम मैंने नहीं करना, मुझे क्या लगे, मेरा क्या लेना देना। मसलन एक ताजर था हुजूर के जमाना नूर में, वो फलों की तजारत करता था, मिशकात शरीफ में मौजूद है। किसी वजह से उसे नुकसान हो गया। तो इंसान जब तजारतें करता है, जिंदगी गुजारता है, तो जहां उसे नफे मिलते हैं वहां कहीं कहीं उसे खसारे भी मिलते हैं। तो अलग बात है कि हम सिर्फ नफों के कायल होते हैं, खसारों के कायल ही नहीं होते। वो ताजर थे, फलों के ताजर थे, बड़ी अच्छी तजारत करते थे, किसी वजह से नुकसान हो गया। अब वो हुजूर की बारगाह में आए। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग कहते हैं मेरा क्या लेना देना, बल्कि अगर कोई बंदा इस तरह का मसला हाल भी करा रहा हो तो कहने हजरत साहब तुम्हारा नहीं है काम। उस ताजर ने उस बारगाह में आके कहा जहां जो आ जाता है हमेशा बामुराद ही जाया करता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हो गया। और पहले जब आदमी मालदार होता है तो दाएं बाएं राश भी होता है, और जब इस तरह के हालात हो जाए तो वो जो बड़े करीबी होते हैं वो भी कई दफा साथ छोड़ जाते हैं। सारी उम्र ही आटा गुद्दा है ते लखा कीते पेड़े, अब वक्त आया ही ते मुहम्मद बख्शा कोई नहीं हूं बैठा नेड़े। लोग निकल जाते हैं, कमजोर पड़ गया बंदा बेचारा। हुजूर की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, या रसूलल्लाह तकलीफ में हूं। ताजर था, फलों की तिजारत करता था, मिशकात में मौजूद। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ भी फरमाई, करम नवाजी फरमाई, रहमत भी फरमाई, अताएं भी फरमाई। लेकिन हुजूर ने ना सहाबा से फरमाया सारे मिल के अपने भाई की मदद करो। थोड़े पैसे किसी ने दिए, थोड़े किसी ने दिए, थोड़े किसी ने दिए, मिल। और ऐसे लोगों से जो लोग बड़े इस काम के लिए हर वक्त ज़हनी तौर पर तैयार रहते थे, उन लोगों से कहा इसके साथ चलो। लेकिन उसका कर्जा अभी भी जितना चढ़ गया था उतने पैसे जमा नहीं हुए थे। अल्लाह करे मैं आपको समझाऊं, ये भी अखलाकी बुलंदी वाला काम है कि किसी शख्स की कमजोरी में उसे उठाना, गिरते हुए को संभालना, फिसलने वाले को सहारा देना, बिखरने वाले को बिखरने से बचा लेना, टूटने वाले को टूटने से बचा लेना, परेशान हो जाने वाले को समेट लेना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो। लोगों ने मदद की, लेकिन उस हद तक उसके पास पैसे न हुए जितना उसका कर्जा था। अब हुजूर ने उन लोगों को बुलाया जिनके उसने पैसे देने थे, और पैसे देने वालों से कहा कि इसके पास इतने हैं, इतने ले लो, और चलो तुम भी कुछ नेकी करो, कुछ ले लो कुछ छोड़ दो। ये कौन करा रहा है? रहमतल लिल आलमीन नबी। और हमारा जब कोई बंदा इस तरह उलझ जाता है फिर तो वो साड़ा लगता ही कुछ नहीं ना। उतने दिनों तक ना रिश्तेदारी होती है, ना दोस्ती होती है, ना ताल्लुक। वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन। कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक? दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। जब हालात खराब होते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है मेरा ताल्लुक कोई नहीं, और जब ठीक होते हैं तो फिर बड़ी लंबी रिश्तेदारी निकलती है। हो कहते वो बड़ी दूर के मेरे करीबी ताल्लुकात है, बड़ा दूर का रिश्ता है, मेरा बड़ा करीबी लेन देन है। फिर तो बड़ी उम्दगी से लोग बड़ी दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचा रुसवाई तक। जो अर्ज करने जा रहा हूं उस पर आपने ज्यादा गौर करनी है कि अगर कोई आदमी गिर रहा हो तो गिरती दीवार को धक्का नहीं देना,
اسے سنبھالنا ہے. اس شخص کو وہ یار حالات ہو جاتے ہیں اوپر نیچے, انسان کمزور پڑ جاتے ہیں. راہ چلتے چلتے کئی دفعہ گاڑی کا صرف پیٹرول ہی ختم نہیں ہوتا, جو مفت میں پانی ملتا ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, اور قریب قریب اس کی بھی کوئی شناخت نہیں ہوتی. کئی دفعہ صرف اور صرف پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ جو 20 روپے میں ہوا ٹائر میں بھری جاتی ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی نہیں ملتی. تو تسلی کے لیے اخلاقی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے, گر رہا ہے, تو اس کی اس کمزوری پر اسے تھاما جائے, اس کی حوصلہ افزائی کی جائے, تسلی دی جائے. لیکن ہمارا یہ ماحول نہیں ہوتا. میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ جو آدمی اپنے گھر کی تیسری منزل شروع کرتا ہے نا, تیسرا لینٹر ڈالتا ہے, اسے سارے جا کے بھائیا کو کم ہوا تو دسی, بھائی ہونے کیوں دس رہا ہے, مالدار آدمی ہے, تیسرا لینٹر ڈال رہا ہے. لیکن وہ بیچارہ غریب آدمی جو پالے ڈال رہا ہے اور لکڑی کی چھت ڈال رہا ہے, وہ اگر کسی سے جا کے کہتا ہے نا تھوڑی امداد کرا دے میرا کام رک گیا, تو کہتے ہیں آپ نے پہلے بتانا تھا, اب تو نہیں نا, مطلب وہ تو بڑی پرانی بات تھی, وہ تو میں نے بانٹ دیا, رمضان میں بڑا کر دیا, فلانی جگہ بڑا. یہ لہجہ درست, یہ اخلاقی رویہ نہیں. درد دل اور چیز کا نام ہے, خیر خائی اور چیز کا نام ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. کوئی گر رہا ہو اس کا بازو پکڑنا, اس میں مزہ ہے, اس میں لطافت ہے, اس میں حسن ہے. اور ایک دوسرا اخلاقی رویہ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جو ہمارے زیادہ ساتھ ہوتے ہیں نا, غلطیاں بھی انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہیں. جو آپ کے ساتھ نہیں انہیں آپ کو معاف بھی نہیں کرنا پڑتا. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ جو اپنے, معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے خادم کو. اگر آپ آفیسر ہیں تو اپنے ملازم کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, اہل خانہ کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے شاگردوں کو, ارادت مندوں کو, دوست احباب کو, اپنوں کو معاف کرنا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ آپ کا کئی دفعہ دوست آ جاتے ہیں, میں عمرے پہ جا رہا ہوں, کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دینا, تو میں کہتا ہوں مجھ سے آپ کیا معافی مانگیں گے, آپ ادب سے مل کے چلے جاتے ہیں. جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے معافی مانگیں. جو زیادہ قریب رہیں گے غلطیاں بھی تو وہی کریں گے نا, جو روز مانتے ہیں, کسی وقت سستی بھی دکھاتے ہیں. تو معاف تو کرنا ہوتا ہے اپنوں کو. ایک خاص بات کروں آپ سے, بیٹیوں کو معاف نہیں کرنا پڑتا, معاف بہو کو کرنا پڑتا ہے. کر کے تو دیکھو نا یار, ایک معیار ہے بیٹی کے لیے. وہ بیاہ کے کسی جگہ گئی ہے, اس کی شکایت آئی ہے, تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابھی بچی ہے, سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. یہ جواب بنائیں بہو کے لیے. اگر وہ غلطی کرے, اس کی ساس شکایت کرے, اس کا خامن شکایت کرے, تو یہ بہو کے لیے بولیں کہ ابھی بچی ہے, سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے بات کریں کہ بچی ہے, سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے ضرورت ہے اس کی. بیٹی کے لیے تو اس کی ضرورت ہے. بیٹی غلطی کرے تو اس کے وکیل بن جاتے ہیں. ساری زندگی ساس سسر اپنی بیٹی کے وکیل رہتے ہیں اور اپنی بہو کے جج بنے رہتے ہیں. اس کے لیے فیصلے سناتے ہو, اس کی وکالت کرتے ہو. یہ بیٹی نہیں کسی کی, اس کے جج بن گئے ہو, اس کے حق میں فیصلوں کا اعلان ہے, اس کے لیے وکالتوں کا اعلان ہے. چھ مانا دار مسلمان کا یہ اخلاقی رویہ نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دیا ہے, جو قریب رہنے والے ہیں انہیں تو معاف کرنا ہے, دوسرے کو تو معاف کرنا ہی نہیں پڑتا. اپنوں کو ہی تو معافی کی ضرورت ہوتی ہے, چونکہ اپنوں نے ساتھ رہنا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہیں. کہتے میری اماں خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. کہتے میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے, نبی پاک نے کبھی اوف بھی نہیں کہا. بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے. فرماتے مجھے ایک دن حضور نے فرمایا جا یہ کام کر کے آ. کہتے میرے دل میں یہی تھا کہ فوراً جاؤں گا. اسی طرح لفظ موجود ہے, میرے دل میں تھا جاؤں گا, کر کے آؤں گا. حضور نے فرمایا کر کے آ. دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا, لیکن اپنی زبان سے میں نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں جانا. یہ کیوں بات کی؟ یہ ذرا لاڈ کے ساتھ کی, یہ ذرا ناز کے ساتھ کی.
یہ ذرا نا محبت کے ساتھ کی، یہ ذرا حضور جو پیار کرتے تھے نا اس پیار کو سامنے، حضور میں نے نہیں جانا تو کہتے ہیں حضور تھپکی دے کے، یہ غلام سے بات ہو رہی، حضور فرمانے لگے چل نہ تجھے کہا ہے نہ جا کر کے آ، کہتے میں چلا گیا، اسی ارادے سے گیا تھا جاؤں گا، لیکن رستے میں جب میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے، میں نے بھی کھیلنا شروع کر دی، کھیل رہا ہوں دیر ہو گئی، حضور نے بھیجا تھا کسی کام، اب جب زیادہ دیر ہوئی تو کریم گھر سے نکلے، اور جب حضور نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے کریم کے آنے کا پتہ چلا تو اب میں ڈرا، اب میرا انداز بڑا جدا گانا ہو گیا کیونکہ حضور نے بھیجا تھا۔ یہ تو خادم کی بات ہے نا، ایسا اچھی گل دسیا جی اپنا منڈا بھی کدے نہ جائے تھے، اور تینوں میں کلیا سی تو کیا کیوں نہیں، ناراض نہیں ہونا آپ نے، لیکن چلو بچہ ہے، کسی وقت دیر سویر بھی ہو ہی جاتی ہے، کیوں اتنی سختی کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور کو آتے دیکھا تو میں پوری طرح ڈر گیا، لیکن قریب محبوب جب میرے قریب آئے اور مجھے ڈرا ہوا دیکھا نا تو پھر رحمت للعالمین محبوب کی رحمت کا بادل چھایا، اور جب حضور مجھے دیکھ کے ہنسے نا بس وہ ہنس گئے اور میرا کام بن گیا۔ بس کریم تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو کڑیاں میرے من میں رکیا تے کر گیا نور اجالا، بات بن گئی، بات طبیعت ٹھنڈی ہو گئی، تو حضور فرمانے لگے میں نے کہا تھا جاؤ گئے نہیں، اب جب حضور مسکرا گئے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگا ہوں، تو حضور نے پھر شروع سے بات شروع کر دی، حضور جانے لگا ہوں، فرمایا جا دوڑ کے آ، پھر جو کہا تھا وہ کر کے آ۔ لیکن وہ بیچ میں جو دیر ہوئی تھی، وہ جو لیٹ ہوئی تھی، اور جو میں کہہ کے آیا تھا میں نے نہیں جانا، حضور نے اس بات پر مجھ سے کوئی سختی نہیں کی۔ میرے عزیز اپنوں نے تو غلطی کرنی ہے، معاف کس کو کرنا ہے؟ اپنوں کو، لیکن ہم نے باہر ساری دنیا کو معاف کر دیا، اپنوں کو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں، اپنوں کو معاف کرنا ہے، اپنوں سے درگزر۔ اور پھر آپ اگر کوئی دینی تعارف رکھتے ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ شیخ ہیں، تو پھر تو آپ کے اخلاق میں اور زیادہ وسعت ہونی چاہیے۔ جیسے جیسے بندے کی عمریں بڑھتے جائیں نا ویسے ویسے اسے میٹھا ہونا چاہیے، کڑوا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے اس کی تسبیح بڑھتی جائے ویسے ویسے اس کا لہجہ بھی وسیع ہونا چاہیے، اس کے مزاج کے اندر دینی اگر آپ تعارف رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کو، میں آپ سے عرض کروں، میں کئی دفعہ دوستوں سے شکوہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ہم تو جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم تو سونا چاہتے ہیں ڈھب سے سو نہیں سکتے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں جگہ ملے کوئی آرام کرنے کو، کیوں؟ اس لیے کہ دینی تعارف رکھتے ہیں۔ آپ نے وہ دعویٰ نہیں کرنا تھا یہاں تے چٹی چادر لا دے نا کڑیے تے پین فقیراں دی لوئی، چٹی چادر تے پھر داغ لگیندا ہی تے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ جب آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور بڑی اوپر والی سطح پہ کرنا ہے تو پھر آپ آرام ڈھونڈتے پھریں، پھر آپ قرار ڈھونڈتے پھریں، تو یہ تو دو باتیں ہو گئی۔ ایک بات کرنی پڑے گی، دینی تعارف رکھنے والے آدمی نے اگر اس نے دین سکھانا ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، تو حسن اخلاق سے سکھائے گا۔ وہ اگر ڈنڈا پکڑ لے ہر وقت، سختی بھی کرے جہاں ضرورت ہو، لیکن اگر اس کا لہجہ ہی ہمیشہ کے لیے تلخ ہو جائے گا تو وہ کبھی بھی دین سکھانے میں کامیاب۔ انسان بہت سارے دینی غلطیاں کرتے ہیں، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ اس طرح تنقید کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے اسے پورا درس نظامی پڑھایا ہے، اصول پڑھائے ہیں، تو اب غلطی کر رہا ہے تو تنقید کر رہے ہیں۔ بھئی عام آدمی ہے، اس سے غلطی ہوگی، بڑی اہم بات بھی، بہت بڑا آدمی بنیادی بات سے بھی کسی وقت ناآشنا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لہجے میں سختی ہے، آپ بات کرتے ہیں تو تلخ کرتے ہیں، آپ سے کوئی دینی کلام کیا جاتا ہے تو آپ سخت ہیں۔ دینی لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین سکھائیں تو اس میں بہت زیادہ اخلاق کا خیال رکھیں۔ غلطیاں کریں گے لوگ، اگر آپ عالم ہیں اور آپ کے پاس کوئی دینی معلومات ہیں تو پھر آپ کو اس کی خوبصورتی کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کی مسجد شریف میں نماز پڑھی تو ایک شخص کو نا چھینک آئی، یہ بھی بخاری مسلم میں موجود، تو میں نے نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ، یہ چھینک آنے کا جواب ہوتا ہے، میں نے یہ نماز میں ہی کہہ دیا، تو بہت سارے لوگ مجھے گھورنے لگ گئے، کچھ نے اپنے ہاتھ بھی مارے،
जानू पर कि ये क्या कर रहे हो, नमाज में बोल रहे हो। फरमाते हैं नमाज मुकम्मल हुई हो, ये लफ्ज है हजरत मुआविया बिन हकम रदी अल्लाह तआला अन्हु के, फरमाने लगे कसम अल्लाह की, मैंने हुजूर से बेहतर समझाने वाला ना पहले कभी देखा है ना बाद में कभी देखा। फरमाते ना हुजूर ने मुझे मारा ना डांटा, बल्कि जिस तरह एक बच्चे को गोया ट्रीट किया जाता है, समझाया जाता है। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह के बंदे, नमाज में कोई और बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की तस्बीह पढ़नी चाहिए, उसके अस्मा का जिक्र करना चाहिए या कुरान पाक पढ़ना चाहिए। नमाज में कोई और कलाम करने की इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ लोग दीनी मसला समझाते हैं तो इतना उनके मिजाज में तलखी होती है, बाजों का बिल्ला माशाल्लाह। कुछ लोगों की तबीयत इतनी करख्त होती है, बच्चा नमाज पढ़ रहा है और हाजी साहब उसके साथ खड़े नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उसको खड़ा कर रहे हैं तो यूं कंधे से हिला कर, तेनों आज तक नहीं पता नमाज है कि ये आप दीन सिखा रहे हैं। ये अखलाकी रवैया दीन सिखाने का, ये लबो लहजा दीन सिखाने का। कतन ऐसा कोई काम न करें। मैं तो ये मदारस के साथिजा से भी कहता रहता हूं, मैं कहता हूं नबी पाक ने कभी किसी को नहीं मारा। आप बच्चों को डांटे, करें कुछ, लेकिन वो रवैया आप इख्तियार ना करें जिसकी दीन इजाजत नहीं देता। तो अखलाकियात में इन चीजों का जरूर ख्याल करें। एक रवायत और अर्ज कर दूं आपको। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मेरे वालिद उहुद में शहीद हो गए थे, मेरे ज़िम्मे बहनों का बोझ भी था और कर्जा भी था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ना मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ अंदाज में मेरे ऊपर करम नवाजियां फरमाते। नवाजने का तरीका, आप ना किसी को नवाजें बहाने बहाने से। मैंने बाद बुजुर्गों को देखा है, किसी बच्चे को इदारे में खानका में कमजोर देखते, वो सुरीला भी नहीं हो सका तो चल पुत्र ना सुना, और ना सुना रहा है तो उसे नजराना दे रहे हैं। चल बेटे तिलावत सीख सुना, चल तकरीर सुना, किसी भी तरीके से उसको तसल्ली हो रही। और इस तरह का रवैया ना अपनाया जाए कि वो मांगने वाला बन जाए। ये अखलाकी बुलंदी होती है आपकी, कि आप किसी शख्स को बहानों से नवाजें। इस तरह का माहौल ना बनाए कि आप उसे कहें कि क्योंकि तू कमजोर है, गरीब है, फकीर है, लिहाजा तुझे दे रहा हूं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं, और ये भी आपको मुस्लिम शरीफ में मिलेगा, फरमाते हैं कि जंग में मैं हुजूर के साथ था, मेरा ऊंट बड़ा कमजोर हो गया, बीमार हो गया, चल नहीं रहा था। हुजूर मेरे करीब आए और पीछे आके फरमाने लगे, इसे भगाता क्यों नहीं? मैंने कहा हुजूर बीमार है, कैसे भगाऊं? तो नबी पाक ने ना ऊंट को एक दुर्रा लगाया और गोया पैगंबर आजम ने हुक्म दिया, नबी रहमत ने, नबी अकरम ने हुक्म दिया, फरमाया ऊंट भागता क्यों नहीं? वो जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे निकल गया। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सरकार ने हुक्म दिया, वो ऊंट सबसे आगे निकल गया। अब हुजूर घोड़ा दौड़ा के आगे आए, फरमाने लगे जाबिर ये ऊंट मेरे हाथ बेच नहीं देता, वो बीमार था, हुजूर के हुक्म से भागा है, फरमाया बेच नहीं देता। कहा नहीं या रसूलल्लाह पैसे रख ले, फरमाया नहीं मैं पैसे दूंगा। या रसूलल्लाह आपका ये है, फरमाया नहीं आप कीमत बताएं। हुजूर ठीक है इतने का ऊंट है, मैं मदीना तैयबा जाके आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं, हुजूर ने मुझसे ऊंट खरीदा, मदीना तैयबा पहुंचकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल हबशी से फरमाया, जाबिर को ऊंट की कीमत भी दे दो और कुछ पैसे ज्यादा भी दे दो। फरमाते मुझे ऊंट की कीमत भी मिल गई, कुछ पैसे ज्यादा भी मिल गए। और जब मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ ऊंट पेश करके और कीमत लेके जाने लगा, तो हुजूर फरमाने लगे, जाबिर जाना नहीं, कीमत भी तेरी है, ऊंट भी तेरा है। नबी पाक ने वो ऊंट भी तोहफे में मुझे वापस दे दिया। ये इखलाकी रवैये की बुलंदी, कि किसी शख्स की गुर्बत में उसे नवाजना, लेकिन इस तरह का नवाजना उसे महसूस ना हो कि मुझे इमदाद दी जा रही है। तो अपने इन चंद एक इखलाकी रवैयों पर जरूर तवज्जो करें। एक तो सबसे जिसको आप देखें कमजोर हो गया है, गिर रहा है, परेशान है, उसका जरूर ख्याल करें। लोग बड़े बड़े तेज दौड़ते हैं, किसी जगह फिर गिर भी जाते हैं।